یہ والا جادو یہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے کہ جنات میں شرارت غالب ہے، اور یہ انسانوں کے شیطان جنی ہے نا، اس میں شر کا عنصر خیر سے غالب ہے، تو یہ نیک بہت کم ہوتے ہیں، شریر ان میں زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مگر یہ انسان سے ڈرتے ہیں۔ قرآن سے یہ بات ثابت ہے سورۃ جن میں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں نے جب جنات سے ڈرنا شروع کر دیا تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی۔ طاقتور ہونا الگ چیز ہے، روب ہونا، جنات میں طاقت ہوتی ہے مگر روب انسانوں کا ہی جنات پہ زیادہ ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو شریر جنات ہوتے ہیں، بعض لوگ ایک فن کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان شریر جنات کو خوش کرتے ہیں، اور شریر جنات کو خوش کرنے کے لیے جیسے ایلومینیٹی وغیرہ کا آپ نے سنا ہے نا کہ کچھ دنیا میں ایسی تحریکیں ہیں جو شیطانی ہیں، تو آپ ان کا ممبر جب بنیں گے جب آپ کوئی بہت ہی وحشتناک کام کریں گے، تو جب وہ شیطانی کام آپ کرتے ہیں تو آپ اس کا ممبر بن جاتے ہیں، وہ کہ بھئی یہ اب ہمارا بندہ ہے۔ وہ حتیٰ کہ سنا ہے کہ اپنی والدین کا بھی قتل کروا دیتے ہیں آپ سے، سارے وحشیانہ عمل کرا کے وہ کہتے ہیں اب یہ ہمارا کیا ہو گیا ہے پکا، پھر وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک کمیشن دیتے ہیں، بہت پیسہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہم جو کریں گے یہ کریں گے۔ ورنہ ظاہر ہے دہشت گرد سے کام لینے میں بھی اس دہشت گرد کے سینے میں بھی تو دل ہوتا ہے نا، ایک مقام پہ آ کے ہو سکتا ہے وہ رک جائے، بھائی میں یہ نہیں کر رہا، میں کیوں کروں۔ تو شیاطین سے کام لینے کے لیے بعض ایسے وحشتناک کام کیے جاتے ہیں، اس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جب کفر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہو اور بہت ہی وحشتناک کام، تو پھر جنات خوش ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پہ ان جنات کو ایک میسج دیا جاتا ہے، وہ میسج جو ہے نا زبان سے نہیں دیا جاتا، وہ کوئی گرہ لگا کے کسی کا نام پڑھ کے یا اس کا پتلا بنا کے، ٹھیک ہے نا، اس میں جیسے سوئیاں لگا دیں، تو سوئیاں اس بات کی علامت ہوتی ہے جن کو بتایا جا رہا ہے اس کے پورے جسم کو اس طرح سے خراب کرو، اور وہ اسی کے شکل کا پتلا ایک میسج ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے۔ اب ان میں ایسے جیسے معاذ اللہ نقل کفر بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، نجاست سے قرآن لکھنا، یہ تو بہت ہی گندا عمل ہے نا، تو جنات اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ الٹا قرآن لکھنا، معصوم بچوں کی قبرستان سے ہڈیاں نکالنا۔ اب ظاہر ہے بچہ ایک تو ویسے ہی بچہ، پھر وہ جب مر جاتا ہے تو اور قابل ترس ہوتا ہے، تو اس کی ہڈیاں نکال کے ایسے عمل کرنا۔ گند کھانا، گوبر، یہ جادوگر گوبر بھی کھاتے ہیں، کیونکہ ایک تو سور کھاتا ہے نا انسان، وہ تو پھر بھی دنیا میں بہت سے، لیکن گوں دنیا میں کوئی بھی نہیں کھاتا، تو ایسا وحشتناک عمل کہ گوں کھانا، ان کے مقابلے ایسے ہوتے ہیں کہ تو کتنا بڑا جادوگر ہوگا، تو ایک گوں کا لڈو کھاتا ہے، 6 لڈو کھا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتے گندے، میلے، کچیلے، ہندوؤں میں یہ زیادہ ہیں، تو جتنا گند میں رہتے ہیں، جتنے وحشیانہ عمل، خون پی رہے ہیں جی، تو اس سے شیطانی قوتیں ان کے قریب جمع ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ اس کو میسج دیتے ہیں یہ کرنا ہے، تو وہ بھی 100% اس میسج پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس میں بھی یہ ہے کہ سبب ضعیف ہے نا، جن دیکھتا ہے کہ جس سامنے والے کو تنگ کرنا ہے، تو جن پہلے دیکھتا ہے مجھ میں اتنا تپڑ ہے کہ میں اس کو تنگ کروں بھی کہ نہیں کروں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جنات سے جب انسانوں نے ڈرنا شروع کیا تو جنات ان پر حاوی ہو گئے، تو سامنے والا اگر دیندار ہے، کانفیڈنس ہے، وہ نہیں ان چیزوں میں پڑتا، تو پھر جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑتے، وہ ڈرتے ہیں، وہ جادوگر ان کو میسج دیتا بھی ہے تو نہیں جاتے وہ۔ اور اگر جن دیکھتا ہے سامنے والا ویسے ہی کمزور ہے اور اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے، پھر جنات اس کو تنگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں گئے، ایک بزرگ کی قبر تھی، تو اس بزرگ کی قبر پہ وہاں گاؤں والوں نے کہا کہ یہاں ان بزرگ کی قبر کے قریب جو بھی لیٹتا ہے، یہ بزرگ اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے۔ ہم نے کہا کوئی ڈرامہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بزرگ، پہلی بات تو وہ بزرگ تو زندگی میں دھکے نہیں دیتے تھے، مرنے کے بعد لوگوں کو دھکے کیوں دیں گے، اور پھر قبر میں مردے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ ہم نے کہا یہ سینس لیس باتیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ خود جا کے دیکھ لو، ایسا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کہا یار یہ بزرگ جب دنیا سے گئے تھے، ان کو جب نہلا رہے تھے تو اس وقت لات کیوں نہیں ماری انہوں نے؟ بھائی کسی کو بھی جب مر جائے تو جیسے چاہو نہلاؤ بیچارے کو۔ تو آج کے میں نے آج کے بعد تو لوگ بزرگوں کو غسل دیتے ہوئے ڈریں گے کہ یار اگر تھوڑا سا مثلا سطر کھل گیا کچھ ہوئے تو تھپڑ نہ لگا دیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہوتا، جو مر گیا وہ بیچارہ گیا۔ اب ہم جب وہاں گئے کھڑے ہوئے تو وہ گاؤں کے اتنے موٹے موٹے دیندار تھے، داڑیاں تھیں ان کی، جب وہ قبر پہ لیٹے ہیں نا 2 منٹ انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں، اس کے بعد واقعی ہمیں صاف پتہ چل رہا تھا یہ فیک نہیں ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک دم دھکا لگائے، کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار اتنا دور نہیں تھی،
چند میٹر دور تھی, دیوار سے جا کے لگے ہیں. ہمیں پتا تھا شیطانی تصرفات ہیں. پھر دوسرا بندہ لیٹا, وہ لڑ گیا. میری باری آئی, میں لیٹا, کچھ بھی نہیں ہوا نا. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو, میں نے فاتحہ پڑھی. انہوں نے کہا یہ پڑھو, انہوں نے کہا خود تھوڑا سا لڑک بھی جاؤ, میں لڑک بھی گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے جامعہ کے ایک اور استاذ تھے, وہ لیٹے, کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا یار تمہارا تو ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا اب آپ ذرا لیٹو دوبارہ. جو پہلے لڑکا تھا نا, جو بڑا کر رہا تھا کہ یہ بزرگ ہیں, وہ لیٹا, اس کو بھی دھکا نہیں لگ رہا. وہ اٹھا کہہ رہے تم نے تو یہ سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا یہاں سے. پھر ہم نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ بزرگ نہیں ہے. جنات ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ان کی دال گلتی ہے. جنات کو انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ چاہتا ہے یہ عقیدہ خراب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے. تو اس کو پتہ ہے یہ مزار ہے, یہاں میں اگر لوگوں کو کلابازیاں دوں گا تو ان میں شرک پھیلے گا. یہ اس بزرگ کے بارے میں ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا. آج صرف لاتیں پڑھوا رہے ہیں, کل ان سے دعائیں مانگنا بھی شروع کر دیں گے. تو جب دو توحید پرست آئے اور جنات کو اندازہ ہو گیا, تو جنات کو یقین ہو گیا کہ ان کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے, تو جنات نے ہمیں لات بھی نہیں ماری. حالانکہ لات ہمیں بھی مار دیتے, ہم کیا بگاڑ لیتے, بلکہ مجھے تو 1 لاکھ لات لگتی تو آج میں یہ واقعہ ڈر سے سنا بھی نہ رہا ہوتا کہ کہیں دوبارہ آ کے لات نہ لگاتے ایک اور. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی کانفیڈنس ہے, الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے, اس لیے یہ جنات والی دال یہاں گل نہیں رہی. تو یہ مزاروں پہ جو الٹی سیدھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ سب جنات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج شروع کروا دیں. عاملوں کے پاس جانے سے اکثر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کہتا ہے کہ یہ آدمی اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے, پھر یہ عملیات اور جنات اس کو اور پریشان کرتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ان کو مایوس کر دو کہ بھائی تو تھپڑ مار, تو لات مار, میں ایسے کا ایسے ہی ہوں. ٹھیک ہے نا. خود ہی تھوڑے دنوں میں اپنی فائلیں لپیٹ کے وہ بھاگ جاتے ہیں. یہ جادو کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح جنات کا استعمال کرتے ہیں خفیہ طریقوں سے. جنات کو میسج دیا جاتا ہے, پھر جنات جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں, دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں, اور جنات مسلط بھی ہو جاتے ہیں, پریشان بھی کرتے ہیں. جو ہم دیکھا ہے جن لوگوں پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی سورہ فلق سورہ ناس پڑھا جائے, آیت الکرسی پڑھی جائے. حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان نہیں آتا. اور ہر چیز جنات کے کھاتے میں مت ڈالیں, اتنا آسان نہیں ہے جنات سے کام لینا. اور جو جادوگر اس طرح سے جنات کو استعمال کرتے بھی ہیں, تو جنات ان کے قبضے میں نہیں آتے, بس ایک میسج دیا جاتا ہے, جنات وہ کام کر لیتے ہیں. خود اس جادوگر کو بھی ڈر ہوتا ہے, جنات اس کو بھی پکڑ کے کوٹتے ہیں طبیعت سے. تو اس لیے سیدھا سیدھا چلتے رہو. اور ساس بہو کے جھگڑے ہیں تو کسی میں فالٹ ہے, اس کو ٹھیک کرے. میاں بیوی کے جھگڑے ہیں تو جن ون جادو پہ نہ ڈالو. بھائی آپ کی اپنی لوگ آج کل ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہی نہیں ہیں, تو جب حقوق ادا نہیں ہوں گے تو جھگڑے تو ہوں گے نا. جو بھی اس میں تو دیندار بے دین سب برابر ہیں. جہاں گھر میں مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کسی نے کچھ کر دیا, تو کسی کا کچھ کرنا بھائی اتنا آسان نہیں ہے. نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہ جادو کے بارے میں ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ سے کی تھی. ہاں, یہ جو جادو کی پہلی قسم ہے نا, کہ سائنٹیفک اسباب ہوتے ہیں لیکن وہ خفیہ ہوتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے, رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ والا جادو قرآن سے بھی ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بعض عامل کیا کرتے ہیں, آپ سے قرآن کی آیتیں پڑھواتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوتے میرا علاج ہو رہا ہے. وہ آپ جب آیتیں پڑھتے ہو نا, آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے, ایک بات بیٹھتی ہے کچھ ہو رہا ہے, اور وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہو گیا. وہ دماغ میں خیال گھسا دیا جاتا ہے. ایک عامل تھا, ہمارے استاذ نے اس کو پکڑ لیا, اس سے پوچھا یار یہ تو, وہ ہوا یہ تھا کہ ایک میاں بیوی تھے, ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو اس نے بلا لیا ان دونوں کو. وہ علاج کیا کرتا تھا, اولاد پھر بھی نہیں, اولاد جادو سے ہوئی تو ہوتی نہیں ہے. وہ جب دونوں آ گئے تو اس نے ڈرامہ کیا, اندھیرے کمرے میں دونوں کو لے گیا, اور پتہ نہیں ایک درخت بنایا ہوا تھا, ایک عجیب سا. اب یہ کیا ہے, مسمرزم ہو رہا ہے. ان دونوں سے کہا کہ اوپر کی قمیض پہنو, بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا. دونوں سے کہا اپنی شلواریں اتار دو, صرف قمیض ان کی لمبی تھی, قمیض پہنو. اب ظاہر ہے وہ ان کو لگے گا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہیں جو کہ میاں بیوی دونوں ساتھ ہی کھڑے ہوئے. پھر ان سے کہا کہ اب اذا زلزلت الارض زلزالہا, اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ والی سورت پڑھو بار بار. حالانکہ اس سورت کا اولاد سے کوئی تعلق نہیں, لیکن نا یہ ایک ایسی سورت ہے, ان کو لگے گا کچھ عجیب سا ہو رہا ہے. یہ عامل خود بتا رہا ہے ہمیں کہ میں یہ عمل کرواتا ہوں اور اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, ان کا اپنا دماغ میں کیپچر کر لیتا ہوں اس عمل کے ذریعے, پھر جو ان کے دماغ میں ڈالوں آ جائے گا.
وہ پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس نے کہا اتنی دفعہ پڑھو، پڑھتے 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 اس نے کہا اور تیز ہوتے 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 ایک دم ایک مٹکا آیا ہے، دھڑام سے گرا ہے، آواز آئی ہے، وہ ٹوٹا ہے، اس میں ان دونوں کے پتلے، اس میں سوئیاں اور گند بلا بھرا ہوا ہے، خون کے چیتھڑے ویٹتے، ٹوٹ گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا، اس نے کہا یہ جادو تھا جو میں نے ختم کر دیا، آپ پہ پتلے پہ سوئیاں تھی اور ختم۔ وہ دونوں مطمئن ہوئے، گھر چلے گئے۔ اولاد تو نہیں ہونی، وہ اگر ہوئی ہوگی تو اللہ کی مرضی سے ہوئی ہوگی، تو ویسے ہی کسی کے ہو ہی جاتی۔ ہمارے استاذ نے پوچھا یار یہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ قرآنی سی ڈی آئی تھی، اس میں کیا تھا، بہت تقسیم ہوئی ہے، وہ مختلف قاریوں کی آواز میں یہ صورت آپ اتنی دفعہ 1.5 گھنٹے تلاوت کریں تو آپ پہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اب لوگوں کے ساتھ جادو ہو رہا تھا، میں نے لوگوں کو بتایا، میں نے اس سی ڈی کے خلاف بیان کیا، لیکن میرے خلاف فتوے آنا شروع ہو گئے۔ ہم نے کہا جاؤ باڑ میں، تمہاری جب سمجھ میں نہیں آتی بات تو چھوڑو۔ پھر قرآنی سی ڈی یہ ہوتی تھی کہ کئی ساری صورتیں وہ قاریوں کی آواز میں آپ بیٹھ جاؤ۔ اب ظاہر ہے اس کو سننے کے لیے وہ بیٹھے گا جس کے کا پہلے سے اپنے بارے میں وہم ہوگا کہ مجھے کیا ہے، جادو۔ اب وہ ایک فریکوینسی کے ساتھ جب آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے، اور یہ بھی ہے کہ مجھ پہ جادو ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے، یقیناً سر چکرائے گا یا الٹی آئے گی، یہ ہوتا ہے۔ اب اس کی سی ڈی کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے کہا اگر کوئی چکر نہیں آ رہے، الٹی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب جادو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نارمل ہیں۔ اور اگر الٹی آ رہی ہے، چکر ہو رہی ہے، آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ پہ جادو ہے، اور یہ الٹی جب ہوگی تو نکل جائے گا جادو۔ حیرت 1 گھنٹے تک اس تصور کے ساتھ کہ مجھ پہ جادو ہے اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو طبیعت خراب ہوتی ہے لوگوں کی، خراب ہو کے جب الٹی لگتی ہے نا، تو الٹی کا یہ اصول ہے کہ جب بھی متلی آ رہی ہو اور آپ کو بھر کے الٹیاں ہو جائیں نا، تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے۔ تو اس سے جب لوگوں کے چکر آنا شروع ہوئے، چکر آنے کے بعد جب الٹیاں ہوئی ہیں بھر بھر کے، ریلیکس ہو گئے، تو وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ الٹیاں ہو جائیں، یہ سمجھ لو جو بھی گند تھا، جادو تھا، وہ اب کیا ہو گیا ہے، نکل گیا ہے، سب بکواس۔ اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ کیا تبلیغ والے، کیا خانقاہ والے، کیا مفتیان کرام، بڑے بڑے بزرگوں کو، مفتیوں کو میں نے دیکھا، وہ سیڑھیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور جناب تاجر لاکھوں روپے کی سیڑھیاں فری میں بانٹ رہے ہیں۔ تو میں نے اس وقت بیان کیا، میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا ایسے، اللہ کے بندو، 1 گھنٹے تک جب ایک فریکوینسی کے ساتھ سنو گے تو الٹی نہ ہونا اس کی علامت ہے تم پہ جادو ہے، ٹھیک ہے نا، نارمل تھوڑی ہو تم۔ ہم نے بچوں کو دیکھا ہے، بچے بلبلا رہے ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، جب الٹی ہوتی ہے نا ایک دم بچہ کھلکھلانا شروع کر دے گا، اس لیے کہ وہ الٹی کے بعد انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ فضول چیزوں میں مت پڑو، قرآن سے علاج کرنا ہے تو جادو، یہ سیڑھیاں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے دم کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو۔ اب حقیقت میں کیا ہے کہ جادو ان پہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو الٹی تو ہو رہی ہے، الٹی کا سبب ان کو معلوم نہیں، اور وہ سبب کیا ہے، ایک فریکوینسی کے ساتھ تلاوت کا سننا۔ تو علامہ ظفر احمد عثمانی کے بات کا مطلب سمجھ میں آیا کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے، یہ والا جنات والا جادو نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو جنات تو بھاگ جاتے ہیں اس سے، لیکن یہ والا جادو جس کے اسباب مخفی ہوں اور نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہو، وجہ معلوم نہ ہو، یہ والا جادو قرآن سے ہوتا ہے۔ قرآن اصل میں تو جادو کے علاج کے لیے، لیکن کوئی اس کو، جیسے ایک شہد جو ہے نا وہ تو شفا کے لیے ہے نا، وہ بیماری کے لیے بھی، شوگر کے مریض کو کھلا دو مر جائے گا وہ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کہیں کہ اب اگر میں بیان کروں کہ یہ مرا شوگر کا مریض اس لیے کہ اس نے شہد پیا، آپ کو استغفر اللہ، قرآن میں تو آتا ہے شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ شہد پینے سے مرا ہے، تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہوگی کہ آپ کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہت زیادہ میرے خلاف کلپ بنے ہیں اس وقت، اور میں نے ایک مفتی صاحب کو حوالے بھی دیے، علامہ ظفر عثمانی کی عبارت نکال کے دے دی، یہ دیکھیں، پھر بھی نہیں مانا، کہہ رہے ہیں آپ اپنی طرف سے باتیں پھینکتے ہو، دلیل نہیں ہوتی، مطالعہ نہیں ہوتا، بس ایسے قرآن سے تو جادو کا علاج ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ والی قسم جو جادو کی ہے، مسمرزم والی، یہ قرآن سے بھی ہوتی ہے۔ تو جادو کی ساری قسمیں خلاصہ بتا دوں بھائی، جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے، کوئی ایسا کام ہو جس کے اسباب مخفی ہوں، سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، اس کو جادو کہتے ہیں۔ اور پھر جادو کی 2 قسمیں، ایک تو وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے جو میجک شو صبح شام ہو رہے ہوتے ہیں، مسمرزم بھی ہو جاتا ہے جیسے میں نے بتایا، اور دوسری قسم جنات سے کام لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جادو کی جتنی قسمیں ہیں، ان کے اسباب ضعیفہ میں سے ہیں، عموماً نتیجہ مرتب ان پر نہیں ہوتا۔ اس میں توکل کا تقاضا یہ ہے کہ بس اللہ پہ اعتماد کیا جائے، ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑا جائے۔ جو زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ ان کو ساتھ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ایک
میاں بیوی کے اکثر کیسز میں نا جھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جادو ہے. میں کہتا ہوں بھائی اپنی حرکتیں ٹھیک کرو, تو فوراً لوگ دلیل دیتے ہیں, قرآن میں آتا ہے یفرقون به بین المرء وزوجہ, یہودی جادو کے زور سے میاں بیوی کو لڑواتے تھے, تو اس کا مطلب ہے میاں بیوی کو لڑوانے کے لیے جادو بڑا اثر رکھتا ہے. تو یہاں بھی خوب سمجھیں کہ میاں بیوی میں بھی تفریق جادو سے ہوتی ہے, لیکن اسباب ضعیفہ میں سے اکثر نہیں ہوتا یہ. دوسرا, اس میں جادو کی پہلی قسم بھی مراد ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی میں کسی نے غلط فہمیاں پیدا کر دی, اسباب, ایسے اسباب جو جن کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. دفعہ ایسے ہوتا ہے نا, آپ مثال کے طور پر لڑکی بن کے کسی مرد کو فون کر لو اور بولو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, اور خاتون سن لیں تو وہ تو بدگمان ہو جائے گی نا. تو اسی طرح جیسے ٹانگیں دو حصوں میں توڑ دی, حالانکہ ایک پیچھے ایک ٹرک ہوتی ہے, تو ایسے ہی بعض دفعہ ایسا یہودی کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسا کام کریں جس کی کوئی لاجک ہو, لیکن میاں کو بلا وجہ بیوی پہ شک ہونا شروع ہو جائے, وہ اتنی گہرائی میں جا نہ سکتا ہو. تو اس لیے اگر میاں بیوی میں ایسی بدگمانی ہو نا, تو یہ دیکھا کریں بھائی کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی ہمارے ساتھ خام خواہ میں بدگمان کر رہا ہو. تو یہ والا جادو بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بدگمان کر دیا جاتا ہے ایسے کام کر کے جو وہ کام ہوا نہیں ہوتا, لیکن آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہوا ہے. تو جب آپ اس کی تحقیق میں جاؤ گے, گہرائی میں جا کے انکوائری کرو گے, تو پتہ چلے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے بھی غلط فہمیاں پھیلائی جا سکتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ چلیں یہ موضوع کمپلیٹ ہو گیا, کافی.